نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی 27ویں شب ہے، اور 27ویں شب کو اکثر و بیشتر لوگ شب معراج کی رات سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ شب معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے، اس کا کسی کو صحیح علم نہیں ہے کہ کون سی رات میں یہ واقعہ پیش آیا، بلکہ ہمارا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئی ہے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آیا ہم یہ دیکھیں کہ اس کی تاریخ میں، اس کی سن میں اور مہینے میں یعنی کہ اختلاف ہے۔ کسی کو نہیں پتہ ہے کہ کون سے مہینے میں یہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پیش آیا شب معراج کا۔ اور جب ایسی رات آتی ہے، مثلا شب معراج کی رات ہے، لوگ ایسی راتوں میں طرح طرح کی عبادتیں لانچ کر دیتے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھیں گے، اس میں یہ سورہ پڑھیں گے، اس میں فلاں سورہ پڑھیں گے۔ ایسی کوئی خاص عبادت اس رات کی نہیں ہے، بلکہ میرے بزرگوں، ایمان والے کی معراج اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج نماز ہے۔ تو اگر ہم بھی معراج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ ایمان والے کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ نمازیں چھوڑ کر سوتا رہے سال بھر اور ایسی راتیں آئیں تو پھر اس کو نماز یاد آئے، بلکہ ایمان والے کو چاہیے کہ روز آنا 5 وقت کی جو نماز ہے اللہ نے فرض کی ہے، اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کے اندر ہم فلاں عمل کر لیں گے، فلاں عمل کر لیں گے، اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بتائے بھی ہیں، آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں گے کہ اتنی رکعتیں پڑھ لو، یہ دعا کر لو، یہ عمل کر لو، اگلے دن روزہ رکھ لو۔ ایک سے ایک بیٹھا ہے، حالانکہ کہیں بھی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ اس رات میں عبادت کر کے اگلے دن روزہ رکھنا ہے۔ من گھڑت روایتیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں، تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا بھی چاہیے۔ ہر رات ایمان والے کے لیے عبادت کی رات ہے، ہر رات ایمان والے کے لیے جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے۔ ایک ہی رات نہیں بلکہ ہر رات ایمان والے کو جاگنا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی شخص ایسی راتوں میں عبادت بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم پہلے وہ اپنی فرض نمازیں ادا کرے جو قضا ہو چکی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی فرض نمازوں کے بارے میں پوچھیں گے، نفل نمازوں کے بارے میں نہیں۔ اپنا وقت نفل نمازوں میں ضائع نہ کرتے ہوئے قضائے عمری ادا کر لے، تاکہ میرے ذمے جو اللہ نے فرض کی ہوئی نمازیں تھی وہ چھٹی ہوئی ان کو ادا کر لے۔ اس کے بعد میرے بزرگوں، ایسی راتوں میں ہم توبہ اللہ کریں، اللہ سے ہدایت مانگے، دعا کریں۔ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، آج اس رات کے طفیل میں مجھے 5 وقتہ نمازی بنا دیجئے، مجھے نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، مجھے برے کاموں سے بچنے والا بنا دیجئے، مجھے اے اللہ حلال رزق کھانے والا بنا دیجئے۔ اس طرح سے دعا کیجئے اللہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں، اگر چاہے تو آپ صلاۃ التسبیح وغیرہ کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں پہلے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی خاص عبادت کی رات نہیں ہے، جاگنے کی رات نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئی، اور شب معراج کو اسلام میں اس واقعے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو ہم ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑتے ہوئے جو خاص ہماری جو روز مرہ کی عبادت ہے اس کا اہتمام کریں۔ اور یقیناً اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے اللہ کے پاس گئے، ملاقات کی، اور پھر آپ نے جنت جہنم کو دیکھا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں، آپ کو اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا ہے،
یہ بہت ہی اہم یعنی کہ اہم باتیں ہیں۔ ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں پہ عمل کر لیں کہ بھئی اللہ نے جو ہے نا ہمیں نماز کا تحفہ دیا، ہم اس کی قدر کریں۔ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نماز کا تحفہ ملا، آپ معراج سے جو ہے تشریف لے کر آئے تو صحابہ اکرام خوشیاں منانے لگے، کہنے لگے کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم براہ راست اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اب ہم اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں، اس کے سامنے اپنے مسائل کو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارو، ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ کھانے سے زیادہ، سونے سے زیادہ، کام کرنے سے زیادہ اہمیت نماز کی ہونی چاہیے، نماز کی ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ نمازیں چھوڑے دنیاوی کام کاج کے لیے۔ تو اس لیے میرے پیارو، ہمیں ایسی راتوں کے اندر جو ہے نا من گھڑت روایتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا گروپ میں ایک جو ہے نا ایک پوسٹ آیا، ایک ساتھی نے کیا، اس میں لکھا ہے کہ جو ہے نا اتنی دفعہ اگر تم جو ہے نا پہلا کلمہ پڑھ لو گے اور 2 رکعت نفل کے اندر اگر آپ نے جو ہے نا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا، 100 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اپنا وقت ضائع نہ کرے، بلکہ جو ہے میرے بزرگوں 2 رکعت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لے کافی ہیں، یعنی اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور اس چیز کا جو ہے نا خیال کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے موقع دیا ہے، پتہ نہیں پھر مجھے کوئی دوسری رات میسر ہو نہ ہو، تو اس یہ بات سمجھ کر جو ہے کم سے کم خشوع و خضوع کے ساتھ جتنا مقدر ہو سکے نماز پڑھ لے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے میرے بزرگوں مساجد کو سجانا، یہ کرنا وہ کرنا، اس میں جو ہے نا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ فضول خرچی بھی ہے، بلکہ جو ہے جتنا ہو سکے حتی الامکان ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔